نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیالکوٹ میں پیش آنے والے واقعہ کا سن کر دل انتہائی رنجیدہ ہوا کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے بعض احباب نے یقیناً ایک سازش کی نظر ہو کر ایک انسان کو بے دردی کے ساتھ قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو جلایا۔ بغیر تحقیق کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا یہ اسلام کے سراسر خلاف ہے اور اسلامی قوانین کے منافی ہے۔ یہ بات ایک ملک جہاں حکومت موجود ہے، اسلامی آئین موجود ہے اور ریاست موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے بغیر تحقیق کے ہلڑ بازی میں، نعروں کی گونج میں فوراً ایک انسان پر برس پڑنا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی سفاکیت ہے، اور ایسا کرنے والوں نے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے سروں کو شرم سے جھکا دیا ہے۔ اور یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ اغیار ہمارے متعلق جو پروپیگنڈا کرتے ہیں اور جو ہمارا چہرہ یورپ دکھا رہا ہے، آج ان لوگوں نے ان کی باتوں کو سچ کر دکھایا ہے۔ حالانکہ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے، نہ اسلام کے ایسے قوانین ہیں، نہ اسلام ایسی چیزوں کی اجازت دیتا ہے۔ بالفرض اگر اس شخص نے کوئی ایسی بات کی بھی ہے، پہلے تو کسی کو پتہ بھی نہیں، ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہو رہی کہ اس شخص سے گناہ کون سا سرزاد ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے قرآن کی گستاخی کی ہے، کوئی کہتا ہے حضور کی گستاخی کی ہے، کوئی کہتا ہے یا حسین کے اسٹیکر کو اتارنے کے لیے اس نے کہا ہے۔ تو بھائی پہلے یہ تو دیکھیں کہ آیا اس نے یہ کام سر انجام دیا ہے یا نہیں دیا ہے، ایسی کوئی گستاخی کی بھی ہے یا نہیں کی۔ جیسے کہا جاتا ہے، ہمارے انکوں میں ایک مثال ہے کہ ایک آدمی سے کہا بھائی کتا کان لے کر چلا گیا، اب وہ آدمی بھی پیچھے دوڑ پڑا، اس نے کہا جی کتا کان لے کے چلا گیا، کان میرا کان کتا لے گیا، کتا لے گئے۔ کسی نے کہا خدا کے بندے کتے کے پیچھے بھاگ رہے ہو، ہاتھ لگا کے دیکھو تمہارا کان ہے یا نہیں ہے تمہارے جسم کے ساتھ۔ اب اس نے ہاتھ لگایا تو دیکھو، اس نے کہا جی ہاں واقعی میرا کان تو میرے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو ایک شور شغب، سازش اور نعروں کا شکار ہو کر اتنا بڑا کام کر دینا اس میڈیا کے دور میں، اس زمانے میں کہ جسے پوری دنیا دیکھے گی۔ آج آپ دیکھیں وہاں یورپ میں یا اٹلی میں یا سری لنکا میں یا دیگر ممالک میں بسنے والے ہمارے مسلمان، ان پر کیا گزر رہی ہوگی، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ تو اسی لیے قرآن کریم نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی چھان بین کرو۔ ایسا نہ ہو کہ چھان بین کیے بغیر، تحقیق کیے بغیر، سوچے سمجھے بغیر تم ایسا کوئی کام کر بیٹھو۔ آگے قرآن کہتا ہے الا ما فعلتم نادمین، کہ تمہیں اپنے کیے پر ندامت ہو۔ تو بہرحال اس میں ارباب اقتدار بھی اس گناہ کے اندر پورے شریک ہیں۔ اگر وہ اس سے پہلے، اس سے قبل حقیقی طور پر جس عورت نے، جس ملونہ آسیہ ملونہ نے آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، اگر وہ اسے پروٹوکول کے ساتھ محفوظ کر کے، حفاظت کے ساتھ اگر یورپ روانہ نہ کرتے، پاکستان کے اندر اس پر مقدمہ چلایا جاتا اور اس کو قرار واقعی سزا دی جاتی، تو آج یہ ایسے واقعات رونما نہ ہوتے۔ لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ جس پر اگر وہ جرم ثابت بھی ہو جاتا ہے تو راتوں رات حکومت اٹھاتی ہے، اس کو جہاز میں بٹھاتی ہے اور وہاں ان کو محفوظ کر کے وہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو واقعہ پیش آیا ہے،
اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے جی فلاں تحریک اس میں شامل تھی، فلاں تحریک، میں یہ بات واضح طور پر مسلکی اختلاف کے باوجود واضح طور پر یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی کسر نکالنے کے لیے یا اپنی کوئی بات یا مقاصد پورے کرنے کے لیے کسی تحریک اور کسی جماعت کو اس کے اندر نہ گھسیٹیں۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی بھی آدمی آ کر لبیک کا نعرہ لگاتا ہے تو آپ کیا کہیں گے جی لبیک والوں نے یہ کام کیا ہے، یا آپ کہیں گے جی یہ فلاں جماعت اہل سنت نے یہ کام کیا ہے، یا فلاں تحریک نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ کام حکومت کی سستی والی روش اور ایسے لوگوں کو پروٹوکول کے ساتھ باہر بھیجنا اور ان کو تحفظ فراہم کرنا اور تحقیق نہ کرنا، سستی کا مظاہرہ کرنا، اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں پیش آئی ہیں۔ تو مسلمانوں سے پھر دس بستہ یہ اپیل ہے کہ نعروں کی گونج میں آ کر ایسا قطعاً نہ کیا کریں، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نعرے بھی حق کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریریں، تحریریں، جلوس، یہ ساری صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالی حق کے لیے استعمال کرنے کی توفیق دے اور سوچ اور سمجھ کے ساتھ اس چیز کو آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پاکستان میں یہی ہے، بعض لوگ اگر بغیر سوچے سمجھے ہر آدمی پر الزام لگا دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوچ اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔